السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ہر سبق میں ہمارے ساتھ رہیں تاکہ قرآن مجید میں وہ چیزیں جو آپ کے معلوم یا علم میں نہیں ہیں تو آپ انہیں سیکھ سکیں۔ ان کلاسز کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ انشاءاللہ پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، اور پھر فائدے ہی فائدے کے تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور قواعد کے ساتھ بھی سیکھ لیں گے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی باریکیاں ہیں جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ ہمارے کلاس کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ جائیں گے۔ چلے جی، آج جو ہم نے پڑھنی ہے سورۃ العصر مکیہ، سورہ عصر پڑھنی ہے آج ہم نے۔ سورۃ العصر عصری مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، ٹھیک ہے، اگر ہم وقف کریں گے تو صاد بھی ساکن اور را بھی ساکن، لیکن را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کو ساکن ہونے کی وجہ سے اس سے پیچھے والے حرف کی طرف ہم نے دیکھا تو وہ بھی ساکن تھا، پھر ہم نے اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر تو اس پہ زبر اور پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے۔ اگر اس حرف کے اوپر زیر، اس کے نیچے زیر ہوتی تو پھر یہ را باریک پڑھی جاتی۔ ہاں، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو یہ را ہر صورت میں باریک پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ والعصر ان الانسان، سمجھ آئیے؟ اگر ہم وقف کریں گے تو را پر پڑھی جائے گی۔ یہ را کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ را ساکن ہے تو اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، وہ بھی ساکن ہے تو پھر اس سے بھی پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے۔ تو وقف کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ والعصر، والعصر، عین، صاد پر اور را پر، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وقف نہ کرنے کی صورت میں تو را ہے ہی باریک کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر را پر، کیونکہ ہم نے را کو ساکن کر دیا ہے اور را سے پہلے والے حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ وقف آنے کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی، لیکن اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اس را کی طرح یہ را بھی باریک پڑھی جائے گی۔ ان الانسان، ان میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو نون کا غنہ، نون اور میم پہ جب بھی شد آئے، یہ ہے شد، یہ جو تین کنارے نظر آ رہے ہیں یہ شد کے ہیں۔ نون اور میم پر جب بھی شد آئے تو نون اور میم غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ان الانسان۔ اچھا، عام طور پہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انسانا، تو یہاں پہ اخفا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قاعدہ ہم نے پہلے کیا ہے لیکن نئے لوگوں کے لیے اس قاعدے کو آج پھر ہم کر لیتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس انسانہ میں نون ساکن ہے، یاد رکھیں جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے یا نون تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ آتا بھی ہے تو آپ ادائیگی کا اور بیان کرنے کا طریقہ بار بار سیکھیں۔ دیکھیں جب علم مل رہا ہو تو اسے سیکھ لینا چاہیے۔ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے یا نون تنوین آ جائے تو اس نون ساکن کے بعد یا دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ نون ساکن کو اور نون تنوین کو چھپا کر پڑھیں گے۔ حروف اخفا کون کون سے ہیں ہم نے پہلے پڑھے ہیں لیکن آج پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حروف اخفا ہیں تا، سا، جیم، دال، زال، را نہیں ہے، را کا اپنا ایک قاعدہ ہے، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا۔ عین اور غین نہیں ہے کیونکہ عین اور غین کے اپنے قاعدے ہیں، طوا، زوا، عین، غین۔ فا، قاف،
کاف، یہ 15 حروف اخفا ہیں. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن آ جائے اور نون تنوین آ جائے، اس کے بعد آئے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طوا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں. ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادھر نون کو بھی چھپا دیتے ہیں اور نون تنوین کو بھی چھپا دیتے ہیں. نون کی مثال تو ابھی آپ نے پڑھ لی، ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ ہے جی نون کی مثال، انسان. ٹھیک ہے، نون کو ہم نے چھپایا ہے. اب نون تنوین کی کیا مثال ہے وہ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ نون تنوین کس صورت پہ کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد کیسے نون اس کے بعد حروف اخفا آئیں تو ادھر اخفا کیا جاتا ہے. ہم اپنے پاس ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو پلیز بتائیں، آپ اپنی کوئی مثال لکھیں. مجھے نظر آ گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے یومئذ تحدث، یہ نون تنوین. جب کسی حرف کے اوپر 2 زبر ہوں یا 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسا کہ حروف اخفا میں سے یہاں پہ کیا ہے، تا. یہاں پہ ہمارے پاس تا ہے تو اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، یومئذ تحدث. ہم اپنے پاس یہاں لکھ بھی لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نون تنوین کے بعد کیا چیز کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آج آپ کو پھر ایک دفعہ موقع ملا ہے قاعدہ سیکھنے کا، تو آپ یہ نہ سوچیں ہمیں آتا ہے اور آگے چلے جائیں. آپ ضرور سیکھیں، کیونکہ علم جو ہے اس کو بار بار ایک چیز کو دہراتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو موٹا موٹا پڑھنے سے چیزیں ذہن میں نہیں بیٹھتی. یہ دیکھیں، یہ ہے نون تنوین اور نون تنوین کے بعد یہاں پہ تا ہے. تا حروف اخفا میں شامل ہے تو یہاں پہ ہم نے نون تنوین کو، ویسے اگر نہ ہوتا اخفا تو ہم پڑھتے یومئذ تحدث، لیکن تا آنے کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے یومئذ تحدث. تھوڑی سی غننے کی کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے، لیکن صحیح والا غنہ جو ہے وہ ادغام بالغنہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نون ساکن کی مثال ہے اور یہ نون تنوین کی مثال ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد سین آیا ہوا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں بھی اخفا ہوگا. اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. چلے جی، تو کیسے ہم اس پڑھیں گے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پہ جو غلطی عموماً لوگ کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وعملوا الصالحات. واو صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے واو کو نہیں پڑھا جائے گا. تو ہم کیا پڑھیں گے، وعملوا الصالحات. سواد پر، کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. وتواصوا بالحق، موٹا قاف وقف نہیں کریں گے کیونکہ لا ہے، بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر را پر، اور وقف کی صورت میں را پر پڑھی جائے گی. اگر ہم وقف کریں گے تو پہلے آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ عربی پڑھنے کی خوبصورتی ہے اور عربی کا یہ رول ہے. آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے پھر پیچھے والے حرف کو دیکھا تو وہ بھی ساکن تھا، اس سے پیچھے دیکھا تو یہ زبر تھا، اس لیے ہم نے اس را کو اس زبر کی وجہ سے پر پڑھا. ٹھیک ہے، بالصبر، را پر. آج تک کا سبق یہاں تک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ ہم مکمل قرآن مجید پڑھیں گے. بس آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور روزانہ آپ کے سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کبھی بھی اپنا سبق بھولیں نہ اور آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیں. اب ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف.
حدیث نمبر 8 ہم نے کل پڑھی تھی، اور یاد رہے کہ ہم نے پوری 40 حدیث پڑھنی ہے. آپ کے ذہن میں اگر ان کا ترجمہ بھی رہ جاتا ہے تو یہ بھی خوش قسمتی کا باعث ہے. حدیث نمبر 9 کیا ہے؟ حدیث نمبر 9 ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا. ٹھیک ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، یعنی جس کی زبان نرم نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں ہے، اس سے کوئی بھلائی کا کام بھی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا اخلاق جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ انسانیت، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. تو جس کے پاس اگر نرم اخلاق نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ کسی بھلائی کی امید بھی نہ رکھے. پھر اس لیے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. امید ہے اس حدیث سے آپ کو ایک اہم سبق ملا ہوگا. اس حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں، یاد کریں، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں. اگر آپ کو عربی نہیں یاد ہوتی تو کم از کم ترجمہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے کہ آپ نے کون کون سی حدیثیں پڑھی ہیں. جب حدیثیں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ کا لائیو آ کے ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.